تو اللہ میاں بھی میرے بھائی، اللہ تو جاپان اور امریکہ سے زیادہ اپنے لوگوں کا، اپنی امت، اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، تم اگر زنا کرتے تو میں تمہیں سزا دیتا، اب تم حلال کی طرف آئے ہو تو اس پہ تمہیں اجر نہ ملے، یہ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی نکاح کر رہا ہے اس نیت سے تاکہ میں زنا سے بچ جاؤں، تو یہ نکاح اگرچہ اس کی خواہش ہے لیکن اس پر بھی اس کو ثواب بولو ملے گا، اور 4 دفعہ یہ ثواب لے سکتے ہو آپ، 4 دفعہ یہ ثواب آپ حاصل کر سکتے ہو. بہت ٹھیٹ آدمی ہوں، مجھے خواتین بولتی ہیں یہ نہیں سدھرے گا، کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں سدھرے گا. کیا کروں، اب آٹو پہ ہو گیا ہوں. خیر، تو اللہ نے پہلی شرط بیان کی، ومن اراد الاخرہ، کوئی بھی عمل ہو نیت کیا ہو، آخرت. کھیل کود میں بھی یہی نیت ہو. اچھا ہم آگے چلتے ہیں، ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیها. دوسری شرط اللہ نے بیان کی، وسعى، کوشش بھی کرے، عمل کام بھی کرے، خالی نیتیں کر کے نہیں بیٹھا رہے. میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، اس کے بعد سموسے کھانے چلا گیا. میں نیت کرتا ہوں صدقہ خیرات کرنے کی، میں نیت کرتا ہوں درخت لگانے کی تاکہ پرندوں کو فائدہ ہو، انسانوں کو فائدہ ہو، اس کے بعد درخت نہیں لگایا اس نے، لگائے. میں نیت کرتا ہوں شادی کرنے کی تاکہ زنا سے بچوں، مگر کی نہیں، نہ کوشش کر رہا ہے نہ کر رہا ہے. میں نیت کرتا ہوں 4 بیواؤں کی کفالت کرنے کی، 4 بیوہ عورتوں سے شادی کروں گا، اور یہ نیت کی اور نیت کرتے کرتے بڈھا ہو گیا، اب اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کی کفالت کرے، اب اس قابل ہے کہ اس کی کفالت کی جائے. تو بہت سے لوگ ہیں نیتیں کر کر کے بیٹھے ہوئے، میں نیت کرتا ہوں پائلٹ بننے کی تاکہ ابھی نندن کو میں بھی اتاروں اور دوبارہ دودھ پتی پلا کے اس کو واپس بھیجوں، لیکن نہ کوئی ٹریننگ ہے. جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے پائلٹ بننے کا، ملک کا دفاع کریں گے، ابے بہت اچھا شوق ہے، تو کیا کر کے رہے ہو اس کے لیے؟ ایکسرسائز کر رہے ہو، پڑھائی کر رہے ہو؟ نہ، کچھ بھی نہیں کر رہے، منہ کے فائر کر رہے ہیں بیٹھ کے. جتنے منہ کے فائر آپ کو کراچی میں ملیں گے نا، اف، یہ کہیں نہیں ملیں گے. ایک تو پاکستان میں سب سے زیادہ، اور اس میں بھی کراچی میں سب سے زیادہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل. میں ابھی لوگوں کا میں جذبہ بھی دیکھ رہا ہوں، جو لوگ ہیں نا، جب ملتا ہوں لوگوں سے، ابے ہونی چاہیے یار، جنگ کو مذاق سمجھ رہے ہیں یہاں لوگ، انجوائے کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، بہادری کی بات تو ہے. بہرحال ویسے جنگ اچھی چیز نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے اس کی تمنا مت کرو، لیکن اتنی بات تو ہم، اللہ کا بڑا فضل ہے، یہاں جب ہم نے سروے کیا نا، لوگ دھمکیوں کو پاکستانی قوم انجوائے کر رہی ہے. اس کا مطلب کچھ تو بہادری ہے بھائی، انجوائے کر رہی ہے. کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہے. ایک نے تو یہاں تک کمنٹ کیے کہ اگر اس دفعہ جنگ نہیں ہوئی نا تو میرا تو جنگ پہ یقین ہی ختم ہو جائے گا. یار کہہ رہے میرا تو جنگ سے، انجوائے کر رہے ہیں، بہادری ہے. بہرحال دیکھو، ڈر نہیں رہے. تو ایک نے کمنٹ کیے ہوئے تھے، میں نے اپنے دوستوں کو بھیجے، وہ ایک نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ یار اتنی جلدی جنگ شروع ہو گئی، اگر ہو گئی، میں نے تو کپڑے نہیں سلوائے، کرینہ کیا کہے گی ان کپڑوں میں مجھے دیکھ کے. جس کے منہ، اس کو کہتے ہیں منہ کے فائر، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے نا پھینکتا چلا جا. کہہ رہا ہے یار جب وہ آئے گی مجھ سے ان کپڑوں میں ملے گی، وہ کیا کہے گی، اتنا تو ٹائم دو کہ میں کپڑے سلوا لوں. تو ایسا انجوائے کر رہے ہیں. ایک نے دھمکی دی ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، الٹ پلٹ کے رکھ دیں گے پاکستان کو. دوسرے نے آگے ایک کمپنی کا اشتہار لگایا تھے، چھوٹے موٹے مچھروں کے لیے یہ ریک استعمال کریں، یہ الیکٹرک، چھوٹے موٹے مچھروں کے لیے. کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے ان دھمکیوں کو. اور ان حالات میں آپ دیکھو یار، یہ ایمان کی برکت ہے، خدا کی قسم. یہ کس کی برکت ہے؟ ایمان کی برکت ہے. تو مودی سرکار کو چاہیے انسان کا بچہ بنے. تم جس قوم سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہو، اور انڈیا میں بھی میجورٹی چاہے ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، وہ لڑائی بڑائی کے قائل نہیں ہے، نہ ان کو پاکستان سے نفرت ہے. ہم تو ملتے ہیں سب سے، مجھ سے ایئرپورٹ پہ سکھ بھی ملتے ہیں، اتنی محبت سے ملتے ہیں، اور ہندو بھی ملتے ہیں، عیسائی بھی ملتے ہیں، پادری ملتے ہیں عیسائیوں کے. تو ہمارے ملک کا ماحول یا دنیا کا ماحول مذہبی لحاظ سے منافرت والا نہیں ہے. ورنہ کسی دوسرے مذہبی اسکالر سے کیوں ملیں گے بھائی؟ وہ میں مسلم ہوں، وہ سکھ ہیں، کہتے ہیں ملتے ہیں بھائی، سیلفیاں لیتے ہیں، ہم بھی ان سے عزت سے ملتے ہیں. تو یہ ملکوں کی سیاستیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو اس سیاست کی بھینٹ
جو کچھ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جن کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے، وہ کسی اور کے اعلی کار بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں وہ پہلے جب ابھینندن کا کیس ہوا تھا نا، تو دھمکی دی تھی انڈیا نے کہ ہم تمہارے ٹماٹر بند کر دیں گے. اس پہ پاکستانیوں نے کہا کہ ہم ٹماٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈالتے تو ٹماٹر بند کر کے، یعنی ہم وہ جالی بنا رہے ہیں تو ٹماٹر بند کر کے ہمارا کیا نقصان ہو. خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو پائلٹ بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے بھائی، ملک کے دفاع کے لیے پائلٹ بننا ہے. سبحان اللہ یار، اس سے بڑا کیا جہاد ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، وسعا، کوشش بھی کرے. گٹکے کھا کے پائلٹ نہیں بنا جا سکتا. اس کے لیے فزیکل فٹنس ضروری ہے، محنت ضروری ہے، پڑھائی ضروری ہے، یہ سب کچھ. تو تہجد پڑھے، خالی تہجد کی نیتوں سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، نیت کا بھی ایک ثواب مل جاتا ہے، لیکن وہ نیتی کا ثواب ملے گا. عمل جب تک ہوگا نہیں، عمل کا تھوڑی ثواب ملے گا. تو عمل کرے، صدقات و خیرات کرے. دیکھے میں ہر مہینے کتنا صدقہ کرتا ہوں. ماں باپ کی خدمت کرے، خالی خدمتوں کی نیت نہ کرے. دیکھو ماں باپ کے لیے نا ایک فہرست بنا لو. ماں باپ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا. تو پلاننگ کے تحت خدمت کیا کرو والدین کی، کہ اس مہینہ میں نے ماں باپ کے لیے کیا کیا ہے. ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی بھی آتے ہیں، وہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں شرعی طور پر. تو ان کے لیے اس مہینے میں نے کیا کیا؟ کیا میں نے ان کو کوئی گفٹ دیا، پیسے ہدیے کیے، جسمانی خدمت کتنی کی؟ پاؤں دبا لیا کرو کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے. اماں نہیں بھی کہہ رہی پھر بھی پاؤں دبا لو، کیا جا رہا ہے. ابا نہیں بھی کہہ رہے پھر بھی پاؤں دبا لو. باپ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے یار میرے بیٹے بیٹھ کے میرے پاؤں دبا رہے ہیں. تو یہ لازمی ہے. چپل سیدھی کر دیا کرو ابا کے، کہیں ابا نے جانا ہے آپ نے چپل کیا کر دی. لوگ پیر و مرشد کی تو یہ خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابا کو آج کل کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. تو کیا ہے، ساری زندگی نیت میں گزر جاتی ہے. میں اپنے والدین کے لیے یہ کروں گا، بالآخر پتہ چلتا ہے ابا کی ڈیتھ ہو گئی، اماں کی ڈیتھ ہو گئی، پھر روتے رہتے ہیں ساری زندگی، ہائے ہم نے ابا کے لیے کچھ نہیں کیا. بھائی ابھی ہے، ابھی کرو. تو اللہ کہتے ہیں نیت خالی نہیں بلکہ وسعا، کوشش بھی. اور تیسری شرط اللہ نے بیان کی، وسعا لہا سعیہا. یہ وہی شرط ہے کہ وہ کام جس کو میں کام کہوں، یعنی لیگل ہو، اللہ کی نظر میں وہ اللیگل نہ ہو. ڈبو کھیل کے آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اس سے اللہ خوش؟ بھائی صحت مند ایکٹیویٹی سے تو اللہ خوش ہوتا ہے نا، صحت اچھی ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہو، مفتی صاحب نے کہا کوئی بھی کام ہو نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہوگی تو وہ کام عبادت بن جائے گا. آج میں اس نوکر کھیلوں گا اور اس نوکر میں جیتوں گا. جب میں جیتوں گا تو میری عزت ہوگی، اس عزت ہونے سے میری صحت اچھی ہوگی، مینٹلی میں ہیلدی ہو جاؤں گا. جب ہیلتھ میری اچھی ہوگی تو سب کچھ اچھا ہوگا. پھر میں 4 شادیاں کر کے 4 بیواؤں کی خدمت کروں گا. یہ بہت لمبی لایا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لمبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کل لہو باطل الا ثلاث. ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. ڈبو حرام نہیں ہے اگر جوا لگا کے نہ کھیلا جائے، لیکن ٹائم ویسٹنگ ہے. شریعت میں قابل تعریف بولو نہیں ہے. قابل تعریف 3 کھیل ہیں. فرمایا اپنی زوجہ کے ساتھ ہنسی مذاق، نمبر 2 تیر اندازی، نمبر 3 گھڑ سواری. اب حدیث کا مزاج سمجھو. ہمارے اہل حدیث لوگ بولتے ہیں کہ آپ جب کسی میت کے لیے قرآن پڑھتے ہو اس کا ثواب پہنچاتے ہو، نہیں پہنچتا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے صرف 3 عمل پہنچتے ہیں، اولاد دعا مانگے، صدقہ جاریہ ہو، اور علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھو صرف 3 چیزیں ہیں، چوتھی تو کوئی چیز نہیں، تو قرآن تو اس میں داخل ہے نہیں. جو اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور مزاج نبوت سے واقف نہیں ہوتے. جب بھی حدیثوں میں اس طرح کا لفظ آتا ہے نا صرف 3، تو وہ اس کا مطلب صرف 3 نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ 3 کا عدد صرف یاد کرانے کے لیے ہوتا ہے، کہ جب کوئی لفظ عدد کی صورت میں بتایا جائے تو یاد ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس معنی کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس میں داخل ہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، اس کا مطلب وہ 3 چیزوں کا کیوں پہنچتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نیکی کے کام ہیں. تو کوئی بھی نیکی کی جائے میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ یہ 3 کام کیا ہیں؟ نیکی کے ہیں. صدقہ جاریہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا مانگے گی. تو جب آپ کوئی عمل کرتے ہو کہ اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچ جائے، تو یہ بھی تو دعا ہے. تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور بھی اس پر دلائل ہے، میں ابھی اس ٹاپک کو نہیں چھیڑ رہا، لیکن میرا بتانے کا مقصد ہے حدیث میں 3 کا مطلب 3 نہیں ہوتا. ورنہ تو بہت ساری حدیثوں کا ایسا مفہوم آئے گا کہ سارے شرعی احکام ہی ختم ہو جائیں گے.
جو بھی اس معنی میں ہوں گے. جیسے حدیث میں آتا 3 آدمیوں کی طرف اللہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. ان تینوں میں کیا تھی؟ ایک میں جھوٹ اور ایک میں تکبر. تو جہاں بھی تکبر پایا جائے گا, جہاں بھی جھوٹ پایا جائے گا, ان کو بھی نہیں دیکھے گا. خالی وہ 3 تو آپ نے مثال دی ہے. تو ایسے ہی جب حدیث میں آتا ہے کہ 3, کون سی حدیث پیش کر رہا تھا میں؟ ہاں, 3 کھیل کے علاوہ سارے کھیل باطل ہیں, یعنی سب ناجائز ہیں, یا کم از کم مکروہ تو ضرور ہیں, ناپسندیدہ ضرور ہیں. تو اب اس میں تو صرف 3 کھیل بتائے ہیں: گھڑ سواری, تیر اندازی اور زوجہ کے ساتھ ہنسی مذاق, دل لگی. تو مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کھیل جس کا کوئی آؤٹ پٹ اچھا ہو. گھڑ سواری کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا ہوتا ہے. تیر اندازی کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بہت اچھا. تو جتنے بھی وہ کھیل جو فزیکل ایکٹیویٹی پر مبنی ہو, آپ کی مینٹلی ہیلتھ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے اچھے ہوں, وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں. پوری امت کا اجماع ہے کہ صرف گھڑ سواری حلال نہیں ہے, صرف تیر اندازی حلال نہیں ہے. اسلاف سے لے کے اب تک جو بھی صحت مند کھیل ہیں لوگ کھیلتے رہے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے رہے ہیں. تو اس میں جتنے بھی کھیل آ گئے, دوڑنا ہے, دوڑنے کا مقابلہ ہو گیا, اور جو بھی آپ کی تیرنا ہو گیا, تیراکی بھی اس میں داخل ہو گئی. جو بھی, اب یہ تو بہت, یہ جو حکیم محمد سعید تھے نا, 78 سال کی عمر میں روزانہ 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے. یہ کیا خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی؟ نہیں رکھی ہوئی تھی. حکیم محمد سعید, حکیم اختر سے نہیں, حکیم محمد سعید, جن کو کی شہادت ہوئی ہے 78 سال کی عمر میں 78 روزانہ 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے. اور ان کے جو قریب رہنے والے خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی سالوں میں ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ تکبیر اولیٰ کبھی چھوٹی ہو اور مسجد میں 5 منٹ پہلے نہ داخل ہوئے ہوں. نماز کے ایسے پابند اور فزیکل فٹنس کے ایسے پابند. 78 سال میں روزانہ 1 گھنٹہ ٹینس. اور ان کی صحت کا راز کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے زندگی بھر کبھی ناشتہ نہیں کیا, 2 ٹائم کا کھانا, اور کبھی مغرب کے بعد کبھی نہیں کھایا انہوں نے. اب یہ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لو, مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن ان کی بے بات بتا رہا ہوں. کبھی سورج غروب ہونے کے بعد کھانا, بولو, ہمیشہ مغرب سے پہلے کھانا کھا کے فارغ ہو چکے ہوتے تھے, اور 2 ٹائم. اور کہتے ہیں مجھے چائے کا ذائقہ بھی نہیں پتا کیا ہے, زندگی میں کبھی چائے نہیں پی. ان کو نہیں پتا تھا چائے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. اور یہ کب؟ 24 سال کی عمر میں جب وہ حکیم بنے نا, تو پھر انہوں نے کہا جو ہم نے پڑھا ہے نا حکمت میں, تو اب سب سے پہلے ان اصولوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. تو خیر, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھیلوں کی بھی تعریف کی جو کیا ہوتے ہیں, جو آپ کی صحت کے لیے اچھے کھیل ہیں. بیوی کا الگ سے تذکرہ اس لیے کر دیا کہ بھائی بیوی کے ساتھ آپ کوئی ایسا کھیل کھیلتے ہو جو ٹائم ویسٹنگ سمجھا جاتا ہے تو عام نارمل حالات میں, لیکن بیگم کے ساتھ کھیلنا وہ ٹائم ویسٹنگ نہیں سمجھا جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ تاکہ میاں بیوی کا ریلیشن مضبوط ہو. اب مثال کے طور پر فضول باتیں کر کے ٹائم ویسٹ کرنا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ برا کام ہے نارملی. لیکن بیگم کے ساتھ یہ برا کام نہیں ہے, کیونکہ بیگم کے ساتھ کام کی باتیں کی پھڈا لازمی ہوگا. جتنی بھی میٹنگ ہے نا دوستوں کے ساتھ کرو, باس کے ساتھ کرو, میٹنگ شروع ہوگی ایک اچھے نتیجے پہ ختم ہو جائے گی. بیگم کے ساتھ کسی ٹاپک پہ کام کی بات شروع کر دی آپ نے تو پھر دیکھو چمچے اور کفگیر برسیں گے. تو بیگم کے ساتھ فالتو باتیں ہی کرنی ہے, ادھر ادھر کی پھینکتے رہو بیٹھ کے, وہ بھی پھینکتی رہے, آپ بھی پھینکتے رہو. وجہ کیا ہے بھائی؟ ان کا رشتہ ایسا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں تم ٹائم گزارو بھائی آپس میں کسی بھی طرح سے. لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم جب گھر جاتے ہیں بیگم سے کیا بات کریں, تو ہم کوئی ولاگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کسی کے کوئی پرینک دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, جائز ہے یا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں میں بھی یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ پرینک دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ. ہاں اس میں بے حیائی نہ ہو. تو بیگم کے ساتھ بیٹھ کے اسرائیل پہ تھوڑی ڈسکشن کرے گا, یا بیگم کوئی بہت ایسی ہو کہ, لیکن جیسی بھی ہو, کتنی ہی ایجوکیٹڈ ہو, وہ گھر میں میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ اس ایجوکیشن کی بیس پہ نہیں ہوتا, وہ اسی بیس پہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بہت پڑھی لکھی سے لائیں گے تاکہ پھر وہ پڑھی لکھی سے شادی کریں گے, پھر اس کی مینٹل لیول اوپر کا ہوگا, پھر ہم کشمیر آزاد کرنے کے بارے میں اس سے مشورہ لوں گا کیسے آزاد کیا جائے. اور نہیں بھائی, وہ جتنی بھی ایجوکیٹڈ ہے نا وہ گھر کے باہر ہے. جب آپ کے پاس ہوگی آپ کی بیوی اور آپ اس کے ہسبینڈ کے طور پر, تو پھڈا لازمی ہوگا. اس لیے اس سے ڈسکشن اہم امور پہ کرو ہی نہیں. اس سے بس تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے, وہ بچہ کا اسکول میں کیسا, پٹا آج دوبارہ پٹا یا نہیں پٹا, ٹھیک ہے, بس یہ باتیں کرو اور مجلس کو برخاست کرو. یا کوئی 2-4 جائز پرینک دیکھ لو, ہنسو, بس
اس سے زیادہ آگے فری ہونے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ نے رشتہ سکون کے لیے بنایا ہے, ڈسکشن کے لیے, بڑے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے, یہ گپ شپ کے لیے ہی بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کے ساتھ کھیل کود کو الگ سے, اس کے ساتھ تفریح کو الگ سے ذکر کیا. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی؟ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیها, اللہ کہتے ہیں وہ کوشش جس کو میں نے لیگل کہا ہے. انلیگل کام کرے گا پھر چاہے جتنی اچھی نیت ہو. اب کوئی گانے گا رہا ہے, ڈانس سیکھ رہا ہے کہ میری نیت بہت اچھی ہے, میں پیسہ جو آئے گا تو اس سے مسجدیں بناؤں گا, جب میں ڈانس کروں گا اور مائیکل جیکسن کی طرح اور اتنا کروڑ روپے آئے گا تو میں غریبوں کی مدد کروں گا. نہیں بھائی, یہ کام اللہ نے لیگل قرار دیا ہی نہیں ہے, یہ لیگل ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا, اور آخر میں کیا فرمایا؟ 3 شرطیں ہو گئی نا. پہلا نیت آخرت, نمبر 2 صرف نیت نہ ہو بلکہ کوشش بھی ہو, نمبر 3 کوشش بھی جائز کوشش, وسعى لها سعيها, وہ کوشش جس کو اللہ نے آخرت کی کوشش قرار دیا ہے. اور چوتھا وهو مؤمن, ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. کافر ساری دنیا کے مسلمان انسانوں کو کھانا کھلا دے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, پھر بھی اللہ کہتے ہیں تمہاری نیکی مقبول نہیں ہے, کیونکہ تم میرے پیغمبروں پر, میری کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے. ملحد لوگ بھی بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں, بہت انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دنیا میں اجر مل جاتا ہے, آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس شرط کو پورا نہیں کیا, انہوں نے کانٹریکٹ سائن ہی نہیں کیا ہے. ایسا ہی ہے جیسے فری میں کوئی آپ کی خدمت کر دے اور بعد میں کہ میں نے خدمت کی 50 روپے دے دو, آپ کہیں گے بھائی میرا تم سے کوئی معاہدہ تھوڑی ہوا ہے, میں کس بات کے دے دوں 50 روپے. تو اللہ کہتے ہیں جب تم نے کلمہ ہی نہیں پڑھا, تب مجھ پر ایمان نہیں لائے, میری توحید پر یقین نہیں کیا, میرے دین کو دین نہیں مانا, تو میرا تم سے کوئی کانٹریکٹ ہے ہی نہیں. تو جو نیکی کرتے رہو, لوگ تمہیں اس پہ اپریشیٹ کرتے رہیں گے, میری طرف سے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. تو یہ ہے, یہ کام کریں گے تو اللہ سے کیا بن جائے گا؟ ہمارا ریلیشن, اور ہماری ترجیحات چینج ہو جائیں گی. ہر کام میں ہماری ترجیح ہوگی اللہ کو خوش کرنا. تو اللہ کہتے ہیں جس کی ترجیح یہ بن گئی نا, پرائیورٹی کیا ہے اس کی؟ اللہ خوش. سب سے پہلے کون ہے بھائی؟ اللہ. تو اس کی زندگی ایب نارمل نہیں رہے گی, نارمل ہوگی, نیچر پہ ہوگی, خوشیاں اس کی جھولیوں میں آئیں گی, ڈپریشن اسٹریس سے وہ نکلے گا. اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, دنیا میں بھی کامیاب زندگی اور آخرت میں بھی. اور اس لائن پہ لانے کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے, اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنے کے لیے کہ ترجیح چینج ہو جائے. وہ 2 کام کیا ہے؟ ایک نماز کی بہت سخت پابندی, الذین هم علی صلاتہم دائمون, اور دوسرا صدقات و خیرات کی عادت. اللہ کے لیے روکھڑا خرچ کرو اور اللہ کے لیے نماز پڑھو. یہ 2 کام کر لیے تو باقی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے. باقی ہر کام میں اللہ ان ہو جائے گا آپ کے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے 2 چیزوں کو قرآن بہت فوکس کرتا ہے بھائی, نماز 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 نماز. تو اتنی عادت ڈل جائے نماز کی کہ اللہ سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ مضبوط. پھر جو بھی دنیا کا کام کریں گے اس میں خود دل کرے گا یار میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کروں اس میں. اور دوسرا صدقات و خیرات, کیونکہ اللہ مالی اور جسمانی دونوں قربانیوں کے بغیر مانتا نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. دنیا میں بھی ایسا ہی ہے, بیگم پہ آپ خرچ نہ کریں اور بولتے رہے مجھے تم سے بہت محبت ہے, آئی لو یو بولتے رہے, بیگم کہے گی 50 روپے تمہارے پاس ہوتے نہیں آٹا لانے کے لیے, دہی لانے کے لیے, اور آئی لو یو بول کے ٹرکھاتے ہو. بیگم مانے گی؟ کبھی نہیں مانے گی. تو باپ کی آپ جسمانی خدمت نہ کریں, باپ کہہ رہے پانی پلاؤ آپ نہیں لے کر آ رہے, تو باپ تھوڑی مانے گا. تو کسی سے محبت کا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے جسمانی اور مالی دونوں ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں. تو جسمانی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نماز میں, ٹائم نکال کے آنا پڑتا ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, غسل کرنا پڑتا ہے, سردی ہو گرمی ہو پھر مسجد میں آنا پڑتا ہے, یہ جسمانی محنت ہے. اور مالی کیا ہے؟ روکھڑا. تو اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا سیکھو, کیا کرو, بار بار خرچ کیا کرو. یہ 2 کوالٹی پیدا ہوں گی, اللہ سے ریلیشن بنے گا. پھر ہر چیز میں کیا ہو جائے گا؟ اللہ داخل ہو جائے گا, اور ترجیحات چینج ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.